بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ دعوت حق۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد واحد میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عقائد، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ لینا، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فرمانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے، امین و متقی اور با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت و رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مقصود بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے، کہ دینوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور، مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا خاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہو، مگر آج تمہارے پاس اللہ کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی، عفو و درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور اللہ کی زمین میں فتنہ فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کے دعوت حق کو روک کر اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو اللہ کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کنج روی پیدا کرنے کے در پہ ہو جائے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو پیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کا شیوا اختیار کیا تھا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان،
اور طاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اسی لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر متعلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اسی طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے۔ اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے کنجروی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا، تو ان میں سے سربراہ دو اشخاص نے جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ جبکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی، جو کہ ہمارا پروردگار ہے، یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو اب ان سے روئے سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدر بھر تمہاری اصلاح کی صحیح کروں، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہو۔ پھر بھی میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اور نہ کوئی دینوی نفع کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں اور کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس و خلاش ہو کر رہ جائیں۔ بس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف ہے کہ تیری یہ بے باکیاں اور اللہ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط علیہ السلام کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اللہ کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن جا، اور ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب علیہ السلام، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو تو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر چھوڑتے، تو ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے؟
حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور دانا و بینا ہے۔ خیر اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، ان قریب اللہ کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اثر ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو پھر اللہ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و معزت بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پادیش میں قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ قبر حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر شیعون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شام کہتے ہیں۔ اس جگہ کو کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت کے لیے آتا ہے۔ جزاک اللہ۔